یہ ہے جنت البقیع مدینہ منورہ میں موجود قبرستان۔ یہاں اصحاب رسول، اہل بیت رسول اور کئی معزز شخصیات مدفون ہیں۔ بقیع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنگلی پیڑ پودے بکثرت پائے جاتے ہوں، اور چونکہ بقیع قبرستان کی جگہ میں پہلے جھاڑ جھنکار اور کانٹے یعنی غرقد کے پیڑ بکثرت تھے، اس لیے اس قبرستان کا نام بھی بقیع غرقد پڑ گیا۔ یہ قبرستان مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر مسجد نبوی شریف کے مشرقی سمت میں واقع ہے۔ اس کے ارد گرد مکانات اور باغات تھے، اور 30ویں صدی میں جو مدینہ منورہ کی فصیلی دیوار تعمیر ہوئی اس سے ہی ملا ہوا تھا۔ اس فصیل کی تجدیدات متعدد بار ہوئیں، جن میں آخری تجدید عثمانی ترکی دور میں سلطان سلیمان قانونی کے زمانے میں ہوئی۔ بعد ازاں اس فصیلی دیوار کو منہدم کر دیا گیا۔ پھر مسجد نبوی شریف کی آخری توسیع میں اس قبرستان اور مسجد نبوی شریف کے درمیان جو مکانات تھے ان کو بھی گرا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات مہاجرین رضوان اللہ اجمعین نے جب مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے اپنا مسکن و وطن بنایا تو اس شہر مبارک میں مزید تعمیری و تمدنی ترقی ہونے لگی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ان کی تدفین جو ہے وہ کی جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، مجھے اس جگہ یعنی بقیع کا حکم قبرستان کے لیے دیا گیا ہے۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ مسلمانوں کا قبرستان بنانے کا حکم فرمایا تھا، اور یہیں سے اس جگہ یعنی بقیع قبرستان کی فضیلت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس قبرستان میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10,000 صحابہ، 9 امہات المومنین، اولاد نبی، اہل بیت، اولیاء اللہ، صوفیاء، علماء، محدثین اور دیگر مدفون ہیں۔ سب سے پہلے انصار مدینہ میں اسد بن زرارہ اور عثمان بن مظعون اس قبرستان میں دفن کیے گئے۔ جنت البقیع میں قبروں پر ایسے کتبے یا نشانات نہیں ہیں جن سے ابتدائی دفن شدہ شخصیات کا علم آسانی سے ہو سکے۔ لیکن بعد میں کچھ محققین نے تحقیق کی اور کئی اہم شخصیات کی قبروں کی نشاندہی کی، اور وقت گزرنے کے بعد جب زیادہ قبریں ہو گئیں تو بہت سے مزارات اور گنبد تعمیر کیے گئے جو پچھلی صدی تک باقی تھے، اور آل سعود نے یوم الہدم میں سب کو سامنے رکھ کر ختم کر دیا۔ ان قبور میں جن شخصیات اور جن اصحاب کی تدفین ہوئی وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ مثلاً خاندان رسالت میں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت ابراہیم، اور ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت زینب، ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ رملہ، اور حضرت صفیہ، حضرت ماریہ قبطیہ، اور اسی طرح رشتہ داروں میں دیگر میں بھی کچھ موجود تھے، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ، عثمان بن عفان، اور امام حسن بن علی، حضرت عبداللہ بن عثمان، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت زین العابدین، حضرت جعفر صادق، اور صحابہ کرام میں عثمان بن مظعون جو پہلے مدفون بقیع صحابی تھے، اسد بن زرارہ دوسرے مدفون بقیع تھے، عروہ بنت کریز، فاطمہ بنت اسد، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، اور سعد بن معاذ، ابو سفیان، اور اسی طرح 7 فقہائے مدینہ، اور مزید جو اللہ کے پیارے ہیں وہ یہاں دفن ہیں۔ تو میں یہاں صبح مسجد نبی میں فجر کی نماز کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں زیارات کے لیے آیا، تو سوچا کہ آپ
لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لوں۔ تو امید ہے اس سے آپ کو اچھی معلومات ملی ہوگی اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔